جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے. آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں. 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے. یہ بال یقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں. جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے. جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا. 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے. لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیون نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیمن لامرکا سبحان ربی العالی. مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا. یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا. یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے. اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے. اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا. لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے. اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے. حسین آج بھی سجدے میں ہے. اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا. اللہ اکبر. ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر کاٹ دیا. کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی. یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ. ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں. آج اپنے خون کو اوڑ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں. جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے. حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ، اور 10 سواروں کو
ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرب بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی، اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیا نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان نہ اقامت نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے، اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ پر گولے برسائے، اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا، اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں،
ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن مجید کی سب سے بڑی حجم کے اعتبار سے صورت ہے جو 40 آیات پر 40 رکوعات پر مشتمل ہے، اور یہ مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا جا رہا ہے. حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لا یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول ہی جانتا ہے. ہاں علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین، اور میم سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات. ویسے یہاں ایک خوبصورت بات لکھی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. تو جبریل تو جیم سے ہوتا ہے، لام سے تو نہیں ہوتا. تو یہ جو علماء فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ باقی دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جبریل تو جیم سے ہوتا ہے، لام سے تو نہیں ہوتا. تو پھر خود فرماتے ہیں کہ عرب میں چونکہ غلام و آقا کا ماجرا تھا، تو جب وہ اس طرح لکھتے تھے تو جو آقا کا نام تھا اس کا پہلا حرف لکھتے تھے، غلام کے نام کا آخری حرف لکھتے تھے. تو گویا جبریل کے کو جیم سے نہیں لکھا، لام سے لکھا ہے. قرآن کھولتے ہی پتہ چل جائے کہ جبریل میرے نبی کے در کا نوکر ہے. تو یہاں یہ فکر کہ جبریل استاد تھا، معلم تھا اور حضور شاگرد تھے، اس کی نفی قرآن کھولتے ہی ہو گئے. یہ اس کو جیم سے نہیں لکھا گیا، اس کو لام سے لکھا گیا ہے. تو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بابرکت بلند رتبہ کتاب قرآن مجید ہے جس میں کوئی شک نہیں. دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، بڑے سے بڑا مصنف بھی جو بڑا کہنا مشق مصنف ہو، وہ بھی کتاب لکھنے کے بعد کتاب کے شروع میں، آغاز میں یا اس کے آخر پہ لکھتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی پائیں، کوئی سکم پائیں تو مجھے آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا سکے. تو بڑے سے بڑا مصنف بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب اغلاط سے پاک ہے. یہ واحد قرآن ہے، قرآن کھولتے ہی پہلے دعویٰ ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. اور یہ صرف قرآن مجید کا اعزاز ہے. امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور پھر اپنے شاگرد کو کہا کہ میرے سامنے اس کو پڑھو. تو انہوں نے جب پڑھا تو اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے، تو کہا اس کو یوں بدل دو، اس کو یوں بدل دو، یوں بدل دو. پھر دوسرے دن فرمایا کہ اب تبدیلی کے بعد دوبارہ پڑھو. تو جب دوبارہ آپ کے سامنے وہ کتاب پڑھی گئی تو امام شافعی فرمانے لگے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہاں سے تبدیلی کرو، یہاں سے تبدیلی کرو، یہاں سے تبدیلی کرو. تو اس نے تبدیلی کی. تو اگلے دن جب پھر پڑھی گئی تو پھر نئی غلطیوں پر آپ آگاہ ہوئے. کہتے ہیں وہ کتاب امام شافعی کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے آگاہ ہوتے. پھر جب اتنی مرتبہ پڑھی جا چکی تو امام شافعی اپنے شاگرد سے کہنے لگے داؤ اسے چھوڑ دے، یہ حق شافعی کی کتاب کو نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور امکان نہ ہو. یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہی آ سکتا ہے کہ یہ کتاب کھولتے ہی یہ دعویٰ موجود ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ. تو یہاں لا نفی جنس کے لیے ہے کہ یعنی مطلق کوئی بھی اس کے اندر شک ہے ہی نہیں. نفس کتاب میں کوئی شک نہیں. اگر کسی کے ذہن میں شک ہو وہ ایک امر آخر ہے. اور وہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ. تو کسی کے نفس میں شک ہو، کسی کے ذہن میں تردد ہو، وہ ایک امر آخر ہے. نفس کتاب کے اندر لا ریب فیہ مطلق نفی کر دی گئی، جنسیت جنس کی نفی کر دی گئی کہ شک نام کی چیز ہی اس کتاب میں نہیں. اتنی مبرہ، اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ یہاں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے. جو متقی ہے، تقوی کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 33 دفعہ موجود ہے، اور یہ لفظ ایسا ہے جس سے ہر دینیات کا طالب علم اچھی طرح سے آشنا ہے. ہم نے یوں ہی گوشت سنبھالا ہے، ہم تقوی کے لفظ سے جو ہے وہ آگاہ ہیں، اور ہمیں تقوی کا جو ہے وہ ایک سطحی سا مفہوم بھی اچھی طرح سے ازبر ہے کہ تقوی سے مراد کیا ہے. تو اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اہم موضوع بھی ہے
اور تقوی کا حاصل ہونا یہ مومن کی زندگی کا مقصود بھی ہے. تو اس تقوی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تقوی کیا ہے, اور تقوی کے حاملین ہی متقی کہلاتے ہیں. تو متقیوں کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. تو اس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا. کسی نے کہا کہ نیکنے کے بعد جو طبیعت کے اندر ایک تذبذب ہوتا ہے کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو اس کا نام تقوی ہے. نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے. اور یہ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا قول ہے, اور اس کی تائید میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت بھی موجود ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اور اگر اس پر عمل دیکھنا ہو تو وہ سیدنا فاروق اعظم کا عمل موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آج تو خوشیوں بھرا دن ہے, تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے, میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے. تو یہ ہے نیکی کرنے کے بعد بھی ایک کھٹکا رہے, ڈر رہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہے کہ نہیں. چونکہ جو گناہ ہوتا ہے وہ کنفرم ہے کہ گناہ ہے. تو نیکی میں تھوڑا سا فرق نیت کا آ گیا تو یوں کہ یہ بڑی حساسیت ہے اس معاملے کے اندر. وہ کیا اقبال نے کہا تھا, براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ بڑی باریک سی چالیں ہوتی ہیں, ریا کی بھی, عجب کی بھی, اور بہت ساری چالیں جو عمل کو برباد کر دیتی ہیں. اس لیے جو ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی وہ جو طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں, تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ گناہ سے قلبی نفرت اور نیکی کی طرف قلبی رغبت کا نام تقویٰ ہے. لیکن میرے خیال میں تقوی کے حوالے سے بہت اچھا حضرت کعب بن احبار سے مروی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہو اور قرآن بھی پڑھا ہے, تم بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے. یہ کعب احبار نے حضور کا زمانہ پایا ہے, لیکن زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول نہیں کیا. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. تو گویا وہ حضور کی زیارت تو انہوں نے کی ہے لیکن صحابی نہیں بنے, تو اس لیے تابعین میں سے ہیں. لیکن پچھلی کتابوں کے عالم تھے, اور پھر جب اسلام کو پڑھا تو پھر اسلام کے بھی عالم ہوئے. تو یہ بڑے اہم شخص تھے اس اعتبار سے, اور صحابہ ان سے کچھ امور کے اندر رجوع کرتے تھے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے پچھلی کتابوں کو بھی پڑھا ہے اور اسلام کو بھی پڑھا ہے, تو تم بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے. تو کعب احبار نے سوال کرنے پر حضرت عمر سے کہا کہ کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں. تو کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے کپڑے سمیٹ لیے کہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہوں, کو کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے. حضرت کعب احبار کہنے لگے فضا کا تقویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا سے یوں گزر جاؤ کہ کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ نہ جائے اور تمہیں داغدار نہ کر دے. گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری, نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا. تو ساری زندگی یوں نہیں گزرتی. اور مومن وہ صوفیہ فرماتے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے. پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی. کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے, لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے. تم دنیا میں رہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. تو اگر بندہ دنیا میں رہے تو خیر ہے, لیکن دنیا بندے کے اندر اتر آئے تو ابو نعیم الاصفہانی کا فتویٰ سنیے. حلیہ میں لکھتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر لہ اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد. جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے, اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے, اس کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. اس لیے ہمارا مقصود رضا الہی ہے, اور اسی کے لیے ہمیں کوشش ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوں. سویر سے لے کر شام تک جب ہمارا وظیفہ ہی دنیا بن جائے گی تو ہمارا اندر باطن لٹ جائے گا. بے چینی, اضطراب اور بے سکونی پھر وہ کبھی بھی نہیں مٹنے پائے گی. اس کے ہم بڑے مداوے کریں گے, لیکن اصل جب دنیا کی محبت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ دل بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہے, اور وہ گوارا نہیں کرتا اس کے اندر کسی اور کی محبت ہو. تو صوفیہ نے یہ بڑا خوبصورت نسخہ دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے. پانی میں رہے گی, خود بھی تیرے گی, اوروں کو بھی ترائے گی, لیکن پانی اگر اندر آ گیا تو باقیوں کو بھی لے ڈوبے گی اور خود بھی ڈوب جائے گی. تو اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے
وہ دنیا کے اندر حزم و احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے دامن سے گناہ کا کوئی جو ہے وہ کانٹا نہ الجھے جو اس کے دامن کو تار تار کر دے۔ تو جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سراپا ہدایت ان کے لیے بنایا ہے۔ یہاں قرآن مجید جو ہدایت ہے اس کے لیے لفظ مصدر استعمال کیا، ہدن مصدر استعمال کیا گیا ہے۔ تو مصدر کا استعمال کرنا، اس کے معنی کی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یعنی سراپا ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات کا یہاں ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو کہ تقوی کا حصول جو کہ مقصود ہے ایک مومن کی زندگی کا، وہ کیسے حاصل کیا جائے تقوی۔ تو اس کی پہلی شک یہ بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یعنی متقی وہ ہیں کہ جن کا ایمان بن دیکھے ہے۔ دیکھ کر کے مان لینا یہ کمال نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ڈوب رہا تھا فرعون تو اس نے اس وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو مان گیا، لیکن اس کا یہ ماننا معتبر نہ ہوا۔ تو ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، بن دیکھے جو چیز مان لی جائے، تصدیق کر لی جائے جس چیز کی، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا وصف بیان کیا گیا متقیوں کا کہ جو بن دیکھے مانتے، اور ایمان نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے۔ مجھے پھر وہ بہلول یاد آ گیا، یہ مجذوب تھا اور سڑک کے کنارے بہلول بیٹھ کے اپنے پاؤں پر مٹی کے گروندے بناتا تھا اور انہیں مسمار کر دیتا تھا۔ یہ جس طرح بچے کو گلی میں ریت پھینک جائیں تو وہ اپنے پاؤں پہ گروندے بنا کے ان کے گرا دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی شغل میں لگا ہوا تھا۔ تو بادشاہ گزرا ہارون الرشید، اس نے دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہے اور اپنے پاؤں پہ مٹی کے گروندے بناتا ہے اور بعد میں مسمار کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے مسکرا کے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، جنون کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن سادی بولے، سادیا نزدیک کے رائے عاشقاں خلق مجنو نندو مجنو عاقل است۔ کہتے ہیں کہ اگر عاشقوں سے رائے پوچھتے ہو تو اصل جو یار کے نام پہ سب کچھ وار دیتا ہے وہی تو عاقل ہوتا ہے۔ تو خیر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی جنونی باتیں ہیں۔ بادشاہ گزر گیا، پیچھے ملکہ زبیدہ آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا بہلول مٹی کے گروندے اپنے پاؤں پہ بناتا ہے، مسمار کر دیتا ہے۔ وہ بھی رک گئی، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مال بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے بھی ہو؟ کہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا۔ اس نے 10 درہم یا دینار نکال کر کے دیے تجوری سے۔ تو بہلول نے وہ پیسے پکڑے اور دجلہ میں پھینک دیے اور ایک گروندے کے گرد جو ہے وہ دائرہ کھینچ دیا، کہا یہ تمہارا ہوا۔ تو خیر ملکہ بھی چلی گئی، رات پڑی، بادشاہ سویا تو کیا منظر جاگتا ہے خواب میں کہ جنت ہے، خوبصورت محلات ہیں۔ ایک محل کے باہر لکھا ہے ملکہ زبیدہ۔ شوق ہوا کہ دیکھوں، آگے بڑھا تو خادم نے روک دیا، کہا یہ میری بیوی کا محل ہے۔ کہا جنت اور دنیا کے ضابطے الگ الگ ہیں، تم اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا، بیدار کیا، کہا کہ میں تیرے نام کا جنت میں یوں محل دیکھا ہے، تو نے کون سا کوئی خاص نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا وہی معمول کی نمازیں روزے، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے کہ جو میں نے کیا۔ ہاں مجھے یاد پڑا، کل میں گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، دنیا جسے مجنون کہتی ہے، وہ بہلول وہ مٹی کے گھروندے بناتا تھا اور کہتا تھا یہ جنت کے محل ہیں۔ 10 درہم میں ایک گھروندہ میں نے خرید لیا تھا۔ میں نے کہا 10 درہم کیا ہوتے ہیں؟ تو اس نے دائرہ کھینچ کے کہا تھا یہ جنت کا محل ہے، ہو نہ ہو یہ وہی محل کیوں نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا سر پکڑ کے، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا لیکن میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن وہاں سے گزرا اور دل میں تھا کہ آج بہلول پھر اسی شغل میں مل جائے۔ تو بہلول واقعی مٹی کے گروندے بنا رہا تھا اور پھر ہاتھوں سے مسمار کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو ہارون الرشید رک کے کہنے لگا کہ اے بہلول کیا کہہ رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا ہے کہ کل والا جواب بھی ملے تو کیا خوب ہو۔ تو بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل تھوڑا سا سکون میں آیا تو کہا آپ بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 درہم کا میری بیوی نے خریدا۔ کہا اس کے لیے آج بھی 10 درہم کا ہے۔ تو کہا میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا تو دیکھ کے جو آیا ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے سودے کرتے ہیں. تو کہا یہ تقوی والوں کی علامت ہے. اور یہاں میں آپ کی خوشی کے لیے حضور کا ایک فرمان بھی سناتا ہوں. حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا ہے. چاند پھٹتے ہوئے دیکھا، سورج واپس آتے ہوئے دیکھا، کنکروں کو کلمے بولتے دیکھا، درختوں کو سلامیاں دیتے دیکھا. اس شخص کو مبارک ہو. وہ بدبخت ہے کہ کنکروں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں مانے، لیکن تم نے مان لیا. کہا تمہیں تمہارے ایمان لانے کی میں ایک مبارک دیتا ہوں. طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا. وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مانیں گے، ان کو 7 مبارک ہیں. فالذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے سودے کرتے ہیں. اچھا یہاں ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور اس میں بڑی باتیں ہیں کہ جب یہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو جن صحابہ نے مانا ہے تو حضور کو تو دیکھ کے مانا ہے، تو پھر حضور پر ایمان بالغیب تو نہ ہوا. حضور کو تو دیکھ کے ایمان لائے نا. تو ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے مانتے ہیں. تو صحابہ نے تو حضور کو دیکھا، تو پھر حضور پر ایمان کس معنی میں ہوا؟ تو یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو 2 جملوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کے ہاتھوں کو دیکھنے کا نام ایمان لانا نہیں ہے. ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور وہ غیبی وصف ہے. آنکھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، آنکھوں میں ما ذات کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے. سینے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، سینے میں علم نشرہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے. بازو کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، وہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا یہ بازو ہے، لیکن بازو میں ما رمیت کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسی طرح کانوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، کانوں کی سماعتوں کو ماننے کا نام ہے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو. ان قوتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو نام ماننے کا نام. اور یہ اوصاف غیبیاں ہیں. تو حضور کو بھی جنہوں نے مانا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو، بشرے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو انہوں نے گو دیکھا. لیکن ایمان ان غیبی صفات پر ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور ان غیبی صفات کو ماننا ہی کمال ہے. تو آج اگر کوئی رسول اللہ کو مانتا ہے لیکن حضور کے کمالات نہیں مانتا ہے تو پھر کس طرح اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے. تو رسول اللہ کے چہرے کو ماننے کا ایمان نام ایمان نہیں ہے، چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ہے. تو جنہوں نے ظاہری طور پہ دیکھا، ذرا ان کا رنگ بھی دیکھیے. یہ قرآن سے چلو اس بات کو طے کر لیتے. کچھ لوگوں نے دیکھا نا، لیکن خدا کہتا ہے نہیں دیکھا. ذرا غور کیجیے اس جملے پہ، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کیا مرحلہ محبت ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمال کر دی کہ فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. کیا؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اے محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے. ذرا غور تو کیجیے، ایک ہی آیت میں 3 باتیں گئی. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے. ذرا اس میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے دیکھنے کو محبوب آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خدا ہو کہ نہیں دیکھ رہے. اللہ اکبر. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب یہ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ جنہوں نے تجھے اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. کول ہندیاں میں کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آ گئے. یا تبھی تو قبر میں سوال ہوتا ہے نا ابو جہل کو، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقولو فی ھذا الرجل. حضور سامنے ہیں. ابو جہل کو سوال ہوتا ہے کہ حضور کے بارے میں، حضور سامنے ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا، حضور سامنے ہیں. ابو جہل کو سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کون ہے؟ ابو جہل کو قبر میں سوال ہو رہا ہے، حضور سامنے ہیں،
پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے تو ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. یار اگر پتا نہیں ہے تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ پتا نہیں ہے تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا؟ پتا نہیں ہے تو دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی ہے؟ کس کے اوپر اوجریاں ڈلواتا تھا؟ لیکن وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا، آج قبر میں حضور سامنے ہیں، سوال ہوتا ہے بتا یہ کون ہے؟